बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मदीहा अलमास आपके साथ है। आज के इस व्लॉग में आपको बताऊंगी कि GDA, JUIFA, जमात इस्लामी, तहरीक इंसाफ और वकला इस इत्तेहादी हुकूमत के ख़िलाफ़ एक तहरीक चलाने जा रहे हैं। इस हुकूमत को ख़त्म करने के लिए ये सब एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होने जा रहे हैं। इसकी कुछ तफसीलात हैं और साथ ही साथ नाज़रीन ग्रामी, इमरान खान की जानिब से रावलपिंडी में जो होने वाला जलसा था उसको मनसूख करने की कॉल दे दी गई है। उन्होंने अपनी लीडरशिप को कहा कि जलसा मनसूख कर दें और जलसे को एहतजाज में बदल दिया जाए। और लाहौर में जो बड़ा एक पड़ाव होने जा रहा था तहरीक इंसाफ का, पंजाब हुकूमत क्या तैयारियां कर रही है इनको रोकने के लिए, इस पड़ाव को नाकाम बनाने के लिए। और साथ साथ खान साहब ने जेल के अंदर से बैठ के अपने कुछ सीनियर रहनुमा पर शदीद नाराज़गी का इजहार किया, उनको वार्न किया है। अली अमीन गंडापुर को आखिरी वार्निंग दी गई है। शेर अफजल मरवत जो कोरोना कराए बैठे थे ख़ुद को, उन पर भी नाराज़गी का इजहार किया है। और मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ़ हसन साहब से उनका कलमदान वापस ले लिया गया है। ये कलमदान वापस लेने की वजूहात और नाराज़गी की वजूहात क्या हैं, कुछ ये तफसीलात हैं। और साथ साथ नाज़रीन ग्रामी, मोहसिन नकवी साहब को JUIFA की तरफ से चिट्टा कोरा जवाब दे दिया गया है। और ये जवाब मौलाना फजल रहमान साहब के साहबजादे के साथ जो मोहसिन नकवी की 1-to-1 मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात की कुछ तफसील है आपके साथ शेयर करूँगी। साथ साथ नाज़रीन ग्रामी, तफसीलात कुछ यूँ हैं कि इमरान खान साहब को एक दफ़ा फिर से मौलाना फजल रहमान साहब ने गारंटी दी है और कुछ JUIFA की तरफ से अब और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से कल की जो मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात में मुतफ़िक़ा मुसव्विदा किस तरह से तैयार किया जाएगा, इस मुतफ़िक़ा मुसव्विदे की कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगी, तो आप मेरे साथ हैं। नाज़रीन, कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ़द की मुलाकात हुई थी। सलमान अकरम राजा साहब थे इस मुलाकात में, हामिद रज़ा साहब थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर कुछ लोग भी थे। इस मुलाकात में ये वफ़द गया था और वहाँ पर जाकर मौलाना फजल रहमान साहब की रिहाइश गाह पर इन्होंने अब जो 25 सीनियर जर्नलिस्ट के साथ मौलाना फजल रहमान साहब ने मुलाकात की थी। इस मुलाकात में कुछ अहम उन्होंने इंकशाफात किए थे, कुछ शराइत जिन शराइत की बिना पर उन्होंने हुकूमत के साथ बज़ाहिर एक तरह से रजामंदी का इजहार किया था और हुकूमत को कुछ यकीन दहानी कराई थी। अब इस यकीन दहानी के बाद कल की फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की वक्त की जो मुलाकात थी, इसमें इस मुलाकात का बेसिक पर्पस ये था कि वो जानना चाहते थे कि मौलाना फजल रहमान करना क्या चाहते हैं। हालांकि मौलाना फजल रहमान का जो सियासत का वतीरा है, वो उनका तर्ज सियासत ये है कि वो कभी भी किसी भी वक्त अपना बयानिया, अपनी स्टेटमेंट, अपना तर्ज सियासत वो बदल सकते हैं। तो इस मुलाकात के बाद वो जो 4 शराइत, जिसका कि कल मैंने व्लॉग भी किया था, उन शराइत पे कि मौलाना फजल रहमान साहब किस तरह से एग्री कर रहे हैं इस हुकूमत के साथ और हुकूमत जो है वो किस तरह से यकीन दहानी से मुतमईन हो गई है। बेसिकली हुआ ये कि इस वक्त ने ये जानना चाहा कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो किस तरह से, मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो आजकल पाकिस्तान की सियासत में लाइमलाइट में रहने के लिए, अपना भावताव कह लें इसको, या फिर अपनी कीमत को बढ़ाने के लिए वो आजकल ख़बरों में तो रहते हैं। और जिस तरह से उन्होंने अपोजिशन, दीगर सियासी जमातें सबको अपने पीछे लगाया हुआ है, इदारे ईमन, वो मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उनके पीछे वो लगे बैठे हैं इस उम्मीद पे कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो जवाब क्या देते हैं। तो मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो, उनका जो ये लाइमलाइट है वो लाइमलाइट डे बाय डे बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन कल की जो मुलाकात थी उसमें जजेस के ट्रांसफ़र पर अब JUIFA जो है वो मौलाना साहब जो हैं बेसिकली सोच क्या रहे हैं और जो आइन का आर्टिकल 63A है उस पर मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो कितना साथ देते हैं। इस हुकूमत का मिलिट्री कोर्स का लाना बेसिकली इसका मकसद क्या है, क्योंकि आइनी अदालतों का क़याम जो है मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं, ये वो तमाम चीज़ें हैं कि अब काजी फाइज ईसा साहब की वापसी का रास्ता जो है वो शुरू हो चुका है, काउंटडाउन। और काजी साहब जो हैं अब उनके पास रिटायरमेंट का वक्त भी आने वाला है और वो 26 अक्टूबर को रिटायर होने जा रहे हैं। अब 26 अक्टूबर को रिटायरमेंट से पहले मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो नहीं चाहते कि किसी भी तरह से वो हामी बने और ये तमाम तर जो आइनी पैकेज है, तरमीम है, अमेंडमेंट्स हैं, इनमें किसी भी तरह से इसको लिंगर ऑन करने की कोशिश की जा रही है। फिर जो वक्त जिसने मुलाकात की मौलाना फजल रहमान साहब से, उसमें अब तय ये पाया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और में बैठे हुए इमरान खान को मौलाना फजल रहमान साहब ने ये यकीन दहानी कराई है कि कामरान मुर्तज़ा साहब होंगे हमारी जमात की तरफ से, दूसरी तरफ से सलमान अकरम राजा साहब जो कि एक सीनियर और मंझे हुए सियासतदान भी हैं। अब ये दोनों जो आएंगे एक मुतफ़िक़ा मुसव्विदा जो है ये मिल करके तैयार करेंगे और इनकी निगरानी में मुतफ़िक़ा मुसव्विदा जो है वो तैयार किया जाएगा। नाज़रीन ग्रामी, अब ये मुतफ़िक़ा मुसव्विदा और इसमें मौलाना फजल रहमान साहब ने ये उनको अब यकीन दहानी कराई है कि जो आइनी अदालत का क़याम है उसको मैं जब तक काजी फाइज ईसा साहब अपने ओहदे पर बरकरार हैं तब तक इसको लटकाया जाएगा हर तरह से कि ये मुमकिन ना हो सके। बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी
یہی سب سے بڑا آبجیکشن ہے کہ 2 سپریم کورٹس جو ہیں وہ بیک وقت کیسے ملک میں کام کر سکتی ہیں. جب سپریم کورٹ آف پاکستان ہے تو پھر ایک اور سپریم ادارہ اس طرح کی آئینی عدالت کا قیام جو ہے وہ سمجھ سے بالا تر ہے, اور اس کو بنایا جانا یہ حکومت وقت جو ہے موجودہ اس کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آئندہ آنے ابھی وقتی طور پہ تو ان کو فائدہ ہوگا. ملٹری کورٹس کا قیام ہے, آئینی عدالت کا قیام ہے, جس طرح سے 63 کی جو ہے بات کی جاتی ہے آرٹیکل کی, اس پہ فوکس کیا جا رہا ہے. تو یہ آئندہ آنے والے وقت میں ان کے اپنے گلے کا توق بنے گا. انہوں نے ہمیشہ اس کرسی پہ نہیں رہنا ہے. اتحادیوں کی حکومت کبھی نہ کبھی تو ختم ہوگی, کوئی نیا آئے گا, برسر اقتدار ہوگا, کرسی سنبھالے گا. وہ عمران خان اگر ان کو لگتا ہے کہ نہیں ہے اور عمران خان کو سبوتاژ کرنے کے لیے تمام تر اقدامات کیے جا رہے ہیں, تو یہ اپنے گلے کا ان کا توق بننے جا رہا ہے. بیسیکلی پاکستان تحریک انصاف کا موقف مولانا سے ملاقات کے بعد آئینی عدالت کا جو قیام ہے, مولانا پی ٹی آئی کو ایک نئی امید دلا دیا. عمران خان صاحب جو ہیں جیل کے اندر بیٹھے ہوئے, اور مولا نے یہ یقین دہانی کرائی ہے, گارنٹی دی ہے ان کو کہ آئینی عدالت کے قیام کے معاملے کو قاضی صاحب کی مدت ملازمت جو ہے اس تک اس کو لٹکایا جائے گا, اور ہرگز اپنے کندھے پر یہ حکومت کو بندوق رکھ کے اس معاملے میں آئینی عدالت کے حوالے سے چلانے نہیں دیں گے. اب صورتحال یہ ہے ناظرین گرامی, محسن نقوی صاحب نے پھر ملاقات کی مولانا فضل الرحمان صاحب کے صاحبزادے سے, تو انہوں نے بھی کہا, انہوں نے مجبوری کا اظہار کیا. انہوں نے کہا جی کہ یہ ہماری جو شورا ہے وہ ان کی طرف سے ہمیں کہا گیا ہے کہ اس معاملے میں آپ نے حکومت کا ساتھ نہیں لینا, ہم شورا کے ہاتھوں مجبور ہیں. اور واقعی مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ خود بذات اپنے طور پہ تو پوری پارٹی کو لے کر کے ٹھیک ہے سربراہ پارٹی کے, لیکن چل نہیں رہے ہیں. پارٹی کے علاوہ ان کو کوئی وجود نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے صاحبزادے نے محسن نقوی صاحب جو ہیں جن کو کہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک خاص کارندے کے طور پر اس تمام تر معاملے میں دیکھا جا رہا تھا, اور ڈے فرسٹ سے جو مولانا فضل الرحمان صاحب کو منانے کی کوشش کی جا رہی تھی, اس تمام تر صورتحال میں محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ پیش رہے تھے اور ہر ملاقات میں موجود ہوتے تھے. اب محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ ان کی مولانا فضل الرحمان صاحب کے صاحبزادے سے جب ملاقات ہوئی, انہوں نے کہا جی ہم شورا کے ہاتھوں مجبور ہیں, ہم اس تمام تر معاملے میں ابھی وقتی طور پہ آپ کا ساتھ نہیں دیتے, لیکن کچھ جو ہیں وہ پوائنٹس جو ہیں اس پہ ہم سوچیں گے. اب دوسری جانب پھر پاکستان تحریک انصاف نے وقت جو ہے ہاتھ سے جانے نہیں دیا, اور فوری طور پہ انہوں نے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ, اور سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ اس وقت ایک موہرا ہے عمران خان کے پاس, اور وہ گئے, انہوں نے ملاقات کی, تو ملاقات میں تمام تر امور یہ کہ اب متفقہ ایک مسودہ جو ہے وہ لایا جائے گا. بہرحال اب جو ہے وہ جی ڈی اے ہے, فضل الرحمان گروپ ہے, جماعت اسلامی ہے, تحریک انصاف ہے, اور وکلاء بھی ہیں. وکلاء بھی اس حق میں نہیں ہیں وکلاء کی طرف سے, اور حکومت کی جو بوکھلاہٹ ہے, حکومت وہ سراسر اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ شہر اقتدار میں کئی دن پہلے سے ہی کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں کہ وکلاء کی ایک باقاعدہ تحریک بھی اس معاملے پہ شروع ہو سکتی ہے, اور اس تحریک کو روکنے کے لیے بھی حکومت ابھی سے انتظامات کرنا شروع ہو گئی, کیونکہ ان کو پتہ ہے اب یہ امینڈمنٹس جو ہیں, یہ ترامیم جو ہیں, یہ آئینی پیکج جو ہے, یہ حکومت کس طرح سے لے کے آتی ہے. کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں کل انہوں نے جس متفقہ مسودے پر رضامندی کا اظہار کیا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ, اس کے بعد مولانا کی ایک دفعہ پھر سے بدلتی ہوئی رائے جو ہے کافی کنفیوژن کریٹ کر رہی ہے. لیکن اگر مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے اگر ان کا ساتھ نہیں دیتے, لیکن یہ ایک ٹائم ویسٹیج ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے. اس ٹائم ویسٹیج اس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ پینترا پھر بدل سکتے ہیں وہ, اور کہا جا سکتا ہے متفقہ مسودے میں کہ بھائی یہ ہماری شرائط ہے, یہ بھی آپ پوری کریں. یہ جو ہے اس طرح سے امینڈمنٹس حکومت ہرگز نہیں مانے گی, حکومت پھر کوئی اور راستہ اختیار کرے گی. آئینی ترمیم بہرحال آ جائے گا یہ آئینی پیکج. اچھا جی, یہ تمام تر صورتحال. اور پھر عمران خان صاحب کو ایک دفعہ پھر سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ گارنٹی دی. اب گارنٹی پہ وہ کب تک پورا اترتے ہیں, کب تک اپنے پیروں پہ کھڑے رہتے ہیں, اپنے سٹانس پہ, اپنے ڈیسیژن پہ, یہ جو آنے والا وقت ہے وہی بتائے گا. ناظرین گرامی, دوسری طرف جو پاکستان تحریک انصاف کا جو 28 سپتمبر کا راولپنڈی کا جلسہ تھا, خان صاحب نے کال دیا اپنی تمام تر لیڈرشپ کو کہ اس کو منسوخ کر دیں, آپ لاہور کے جلسے پہ تمام تر فوکس کریں. مینار پاکستان میں جلسہ, بڑا جلسہ کرنا, اس کو کامیاب بنانا ہے. اور جو انہوں نے پٹیشن دائر کر رکھی تھی این او سی کے حوالے سے, این او سی جاری نہیں کیا جا رہا تھا پاکستان تحریک انصاف کو, تو اسی کے پیش نظر عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ چلو راولپنڈی کا جلسہ نہ کرو, لیکن احتجاج کرنا ہے, احتجاج ضرور ریکارڈ کروانا ہے, اور لاہور کے جلسے پہ مینار پاکستان میں آپ فوکس رکھیں. اور انہوں نے اپنی لیڈرشپ سے کافی ناراضگی کا اظہار کیا. رؤف حسن صاحب سے مرکزی سیکرٹری اطلاعات کا قلمدان جو ہے واپس لے لیا گیا ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں, کیونکہ رؤف حسن صاحب جو ہیں آپ کو پتہ ہی ہے ان پہ کافی زیادہ جو ہیں وہ قاتلانہ حملے بھی ہوئے, ان پر اٹیک بھی ہوا, جس طرح سے ان کو بلیڈ مار کے زخمی کیا گیا, پھر اس سے پہلے بھی ان کو زد و کوب کیا گیا, ان پہ حملہ کیا گیا, اور ہجڑوں کے ذریعے جو خواجہ سنا ہے ان کے ذریعے ان پر حملہ کرایا گیا. تو جو خواجہ سنا نے ان پہ حملے کیے, رؤف حسن صاحب بیسیکلی ایک انتہائی شریف آدمی ہیں, وہ ڈرے ہوئے تھے, وہ سہمے ہوئے تھے, اور ان کا طرز سیاست بھی تھوڑا ڈفرینٹ ہے.
کھل کے سامنے نہیں آ رہے تھے، کھیل نہیں پا رہے تھے اور وہ کردار ادا نہیں کر پا رہے تھے جو کہ ان کو کرنا چاہیے. تو پھر اسی وجہ سے یہ قلمدان ان سے مرکزی سیکرٹری اطلاعات کا واپس لے لیا گیا اور یہ قلمدان جو ہے جی شیخ وقاص اکرم صاحب کو دیا گیا ہے، جو کہ بظاہر دیکھنے پہ بھی کافی دبنگ پرسنالٹی کے مالک نظر آتے ہیں اور ان کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بھی کافی اسٹرانگ ہے. اور آپ کو پتہ ہی ہے ان کا تعلق جو ہے جس علاقے سے ہے وہ اب کھل کر کھیلیں گے. جھنگ میں کافی اثر و رسوخ رکھتے ہیں شیخ وقاص اکرم صاحب، اور ان کو تو نہ تو کوئی اغوا کر سکتا ہے، نہ اٹھا سکتا ہے، نہ ڈرا سکتا ہے، نہ دھمکا سکتا ہے. جھنگ کی طرف کوئی منہ کر کے دکھائے شیخ وقاص اکرم خود ہی اس سے نپٹ لیں گے. رؤف حسن صاحب کو بہرحال ان سے وہ قلمدان لے کے اب ان کو دے دیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ علی امین گنڈا پور صاحب کو خان صاحب نے کہا ہے کہ اب آپ کو آخری وارننگ ہے، آپ باز آ جائیں. اور کیونکہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں خان صاحب کو یہ جسچر کیا ہے، خان صاحب کو اب وہ پارٹی کے چونکہ سربراہ ہیں، لیڈر ہیں، ان کو لگا کہ علی امین گنڈا پور ڈرا ہوا تھا اور اسی وجہ سے لاہور وہ ٹائم پہ نہیں پہنچا تھا لاہور کے جلسے میں. تو انہوں نے کہا کہ تمہیں آخری وارننگ دے رہا ہوں اور آئندہ سے میرے احکامات ہیں کہ جو بھی جلسہ ہوگا اس میں سب سے پہلے تم پہنچو گے اور لیڈ کرو گے اس جلسے کو، اور لاہور میں ہونے والے جلسے کو بھی تم نے لیڈ کرنا ہے اور اس ٹائم پہ پہنچنا ہے، بلکہ سب سے پہلے پہنچنا ہے. علی امین گنڈا پور کو خان صاحب نے وارن کیا ہے. اور دوسری جانب شیر افضل مربت صاحب بیچارے جو کہ کافی دبنگ ہے اپنے اسٹائل کی وجہ سے، جو ہے وہ کافی فیوریٹ بھی ہیں ہماری پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی ینگسٹر جو سپورٹرز ہیں پاکستان تحریک انصاف میں، ان میں جانے جاتے ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف میں شیر افضل مربت صاحب جو ہیں جو جلسہ تھا لاہور، اس سے پہلے ان کو کرونا ہو گیا تھا، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گئے تھے. تو عمران خان صاحب نے کہا ہے جی کہ مجھے پتہ ہے وقت پڑنے پہ کون بیمار ہو جاتا ہے، کس کو کرونا ہو جاتا ہے، کس کو کیا ہو جاتا ہے، ہاسپٹل میں جا کے ایڈمٹ ہو جاتے ہیں، تو سارے باز آ جاؤ، ٹائم پہ پہنچو جلسوں میں. تو شیر افضل مربت صاحب نے پھر فوراً ٹویٹ کی حالات کو بھانپتے ہوئے. ٹویٹ میں انہوں نے کہا جی کہ اب جو جلسہ ہوگا اس میں ہم بر وقت پہنچیں گے، سب سے پہلے پہنچیں گے اور جلسہ جو ہے اس کو کامیاب بھی بنائیں گے. تو یہ آج کا ویلاگ تھا، کچھ اہم خبریں تھیں آپ کے ساتھ شیئر کی. کل کے ویلاگ میں کچھ نئی مزید اہم ڈیولپمنٹس اور خبروں کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، مجھے آپ کے فیڈ بیک کی بہت ضرورت ہے. میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر بھی کیا کیجیے، لائک کا بٹن پریس کیجیے گا. کمنٹ باکس میں آپ اپنی آراء کا اظہار بھی کر سکتے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیا کیجیے. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.